بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے اور یہ بڑا امپارٹنٹ لیکچر ہے اور موضوع ہے ہمارا ٹرانزسٹرز، آپٹک الیکٹرک ڈیوائسز، فوٹوسٹرز، فوٹو ڈائیوڈز، سولر سیلز، فوٹو ٹرانزسٹرز، یہ موضوع ہے۔ یہ موضوع بیسیکلی اس سے پہلے کہ ایک بات بتا دیں کہ میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ الیکٹرانکس میرا اصل موضوع نہیں ہے، اس وجہ سے مشکل تو پیش آئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھایا جا سکے، لیکن اگر صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئی تو پھر آپ بہتر یہ ہے کسی الیکٹرانک انجینئر سے یا الیکٹریکل انجینئر سے یا کسی کی اچھی کتاب سے یہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا الیکٹرانکس کے متعلق علم حاصل کیجیے۔ تو ٹرانزسٹر کے متعلق تھوڑا سا پہلے بتا دیتے ہیں کہ ٹرانزسٹر ایک ایسی چیز ہے جس نے الیکٹرانک انڈسٹری اور کنٹرول انڈسٹری میں بڑا میجر پارٹ ادا کیا ہے۔ ٹرانزسٹر سے پہلے تھرمیونک ٹیوبیں ہوتی تھیں جو کروکس ٹیوب پر کے اصول پر کام کرتی تھیں اور الیکٹران جنریٹ کرتی تھیں، وہ بہت گرم ہو جاتی تھیں اور وہ ان کے لیے بہت پاور کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہائی پاور استعمال ہوتی تھی۔ تو میں اپنے یاد ہے بچپن میں جب دیکھا ہم نے تھرمیونک ٹیوبوں والے ریڈیو دیکھے، یہ جب میں کوئی 10 سال کا تھا، تو تھرمیونک ٹیوبوں والے ریڈیو تھے، تو تقریباً یہ 2 سال کے اندر ٹرانزسٹر ریڈیو آ گئے مارکیٹ میں اور انہوں نے یہ لوڈ کم کر دیا۔ جب تھرمیونک ٹیوبوں والے ریڈیو تھے، جن گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی وہ لوگ بیٹری مارکیٹ سے لے کر آتے، وہی اسی قسم کی بیٹری جیسے ہماری وہ جو یو پی ایس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ لوگ چلاتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد وہ آگے سولر وہ ٹرانزسٹر والے تو وہ ریڈیو سیل پر چلنے لگے، تو یہ اس سے بڑا انقلاب آیا۔ تو اس کے بعد تو خیر انقلابات تو آتے رہے۔ ٹرانزسٹر نے یہ کنٹرول ٹیکنالوجی میں اور دیگر ٹیکنالوجی میں، دیگر چیزوں کی ایجادات میں بڑا اہم پارٹ ادا کیا۔ ٹرانزسٹر کی ایجاد سے یہ کام بہت آسان ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلا دور آیا، آئی سی آ گیا، انٹیگریٹڈ سرکٹ، جس میں اصل کام ٹرانزسٹر کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ رجسٹر ہیں اور بھی کوئی چھوٹے چھوٹے اکوپمنٹ ہیں، ایک بڑی پلیٹ پر لگا دیے جاتے ہیں اور وہ پلاسٹک کی پلیٹ ہوتی ہے۔ پلاسٹک کی پلیٹ کے ایک طرف سے سرکٹ کھدا ہوتا ہے، جس کو یہ بیسیکلی ہوتا تو یہی ہے کہ اس کو ایک الیکٹرولسس کی سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں موم کوٹ کر دی جاتی ہے۔ ایک طرف موم کوٹ کرنے کے بعد اس میں ایک سرکٹ بنایا جاتا ہے موم کی کھدائی کر کے، کیونکہ وہ جو ڈرائنگ بنائی جاتی ہے، تو سرکٹ کی ڈرائنگ بنائی جاتی ہے اور ڈرائنگ کے جہاں وہ مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں سوراخ کر لیے جاتے ہیں اور دوسری طرف بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو جب الیکٹرولسس سیل میں رکھتے ہیں تو اس میں وہ بھر جاتی ہے نکل، یہ اس کو کہتے ہیں کلی بھر جاتی ہے، تو وہ سرکٹ کا کام کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک طرف چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر، رجسٹرز اور ڈائیوڈ اور یہ سے جو کچھ بھی نا لگانے ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ ہمارا ایک کارڈ بن جاتا ہے۔ یہ کارڈ مدتوں یوز ہوتے رہے۔ اس کے بعد اگلا دور آیا کہ آئی سی جس کو کہہ سکتے ہیں، آئی سی وہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے چپس پر بننے لگے۔ یہ وہ جو ہے نا یہ خوردبین سے تیار کیے جاتے تھے، لیکن یہ بہت چھوٹے تھے، اتنے تھے کہ یہ ایک ناخن کے سائز کے تھے، تو بلکہ اس سے بھی چھوٹے بن گئے۔ تو یہ اس نے ہمیں وہ جو ہے نا موبائل فون بنانے میں وہ آسانی پیدا کی اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں آسانی ہے۔ یہ تو تھا اس کا تعارف کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں یہ اپنی تحریر کی طرف کہ وہ جو تاکہ کوئی چیز جو نہ سمجھ آئے، کیونکہ میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ
کہ جن لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا ایک صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے نا الیکٹرانکس یہ ایک بوائلر انجینئر کے لیے وہ اتنی اہم ہے کہ جب وہ کوئی کسی میٹنگ میں کسی کا ذکر ہو یا کوئی فالٹ آئے تو کوئی شخص کوئی بات کرے تو اس کو سمجھ آ جائے دماغی طور پر یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے یا کیا بتانا چاہتا ہے یا بتانا نہیں چاہتا. تو یہ اسی طرح میٹنگیں ہوتی ہیں، اس میں وہ آپ کے مالکان جنرل مینیجر وغیرہ آتے ہیں تو وہ ہے. تو یہ ٹرانزسٹر کی وہ پاور ہاؤس میں بڑی اہمیت ہے، خاص طور پاور ہاؤس کے علاوہ بوائلر میں پینل میں بڑی اہمیت ہے. آئیے دیکھیں ٹرانزسٹر کیا ہوتا ہے. ٹرانزسٹر میں 3 لیڈ سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہوتی ہے جس میں 2 یعنی پی این اینڈ این پی، یعنی یہ ایک ہو گیا سیٹ پی این اینڈ این پی. یہ جو ہے نا ان میں پی یہ اکٹھا ہے تو یہ پی کو یعنی اب آپ ایک ہی سمجھیں گے آئے گا 2 پی این یا این پی این پی این، اور دوسرا ہوتا ہے پی این اینڈ این پی. یہ اس کو میں یہ اکٹھی سیمی کنڈکٹر اکٹھے جوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو فیبریکیٹ کر دیا جاتا ہے پلاسٹک. اس طرح سے یہ پی این پی یہ والا بن گیا پی این پی، اور این پی این یہ بن گیا. یہ ٹرانزسٹر حاصل کیے جاتے ہیں. ان ٹرانزسٹر کے 3 کنیکشن ہوتے ہیں. یہ الیکٹریکل کنٹرول سوئچ کا کام کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ الیکٹریکل کنٹرول سوئچ کا کام کرتے ہیں یا کرنٹ کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. ایمپلیفائی کا مینس یہ بڑا کرتے ہیں، کرنٹ کو بڑا کرتے ہیں. مثلا لاؤڈ اسپیکر میں مقرر کے تاریخی تقریری الفاظ کو کرنٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ جو شخص لاؤڈ اسپیکر میں تقریر کر رہا ہوتا ہے اس کے الفاظ کو جو سگنل ہوتا ہے وہ کرنٹ میں تبدیل ہوتا ہے، اور ایمپلیفائر یعنی ٹرانزسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو ہائی پاور کرنٹ میں تبدیل کرتے ہیں. وہی آواز دوبارہ سے نشر کی جاتی ہے اور وہ اسپیکر کے تھرو ہائی پاور کی نکلتی ہے. جو کمزور وولٹیج کرنٹ کی حمل ہوتی ہے اس کو بڑا کر لیتے ہیں. اب 200 وولٹ 20 وولٹ اے سی لوکل سپلائی کے ٹرانزسٹر کے ذریعے اسی تقریب نہج میں ڈالا جاتا ہے. یہ انگلش ہے، یہ انگلش والوں کے لیے تھوڑا سا ہے جو انگلش سمجھتے ہیں. یہ ٹرانزسٹر ورکس وین electrons and holes start moving across the 2 junction between the n-type and p-type silicon chips. By turning a small input current into a large output current, transistor acts like an amplifier, but it also acts like a switch at the same time. تو ٹرانزسٹر کو 3 طریقوں سے بنایا جاتا ہے. ہم جو ہے نا وہ بنانے کے طریقے پر بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہم سمجھنے کے طریقے بحث پہ کریں گے. اس میں ایک یہ ہے این پی این اور پی این پی، اور باقی 2 یہ ہے. یہ ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے مجھے کچھ علم نہیں، نہ اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے نہ کچھ. یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ یہ بھی ہوتے ہیں. تو اب ٹرانزسٹر جو ہے نا جو آج کل استعمال ہو رہے ہیں وہ این پی این اور پی این پی ہو رہے ہیں. یہ 2 ٹرانزسٹر اسپیشل کسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہوں تو مجھے علم نہیں ہے. تو پی این پی اور این پی این کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ان میں بھی یہ زیادہ تر این پی این کا استعمال ہو رہا ہے. ان میں این پی این کا الیکٹرانک انڈسٹری بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. این پی این ٹرانزسٹر 2 مستطیلی این ٹائپ سیمی کنڈکٹر کے درمیان ایک تنگ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کو سینڈوچ کر کے تیار کیا گیا ہے. ان میں بائیں طرف سیمی کنڈکٹر کا سائز دائیں طرف سے ذرا چھوٹا رکھتے ہیں. بائیں طرف سیمی کنڈکٹر ایمیٹر کیونکہ بائیں طرف والے کلیکٹر کہتے ہیں، کیونکہ پی ٹائپ کے درمیان میں نیرو کو بیس کہتے ہیں. یہ جو ہے نا ہم اس کو دوبارہ بات کرتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا این پی این ہے اور یہ پی این پی ہے. تو این پی این ہو یا پی این پی ہو، اس میں یہ ایک وہ امیٹر ہے یہ والا، اور یہ ایک کلیکٹر ہے، اور یہ پی بیچ میں سینڈوچ کیا گیا پتلا ہے. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو امیٹر ہے یہاں تو سائز وہ تقریباً یہ چھوٹا ہے یہ، لیکن یہ بیسیکلی یہ لیفٹ والے کی نسبت ہے یعنی بڑا بنایا جاتا ہے. یعنی یہ تھوڑا سا ایسی سائز میں یہاں تک ہوتا ہے. ڈرائنگ میں تو چھوٹا بن گیا لیکن یہ بڑا ہوگا، اور اس کی ڈوپنگ بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور اس سے کم اس کی ڈوپنگ ہوتی ہے. یعنی یہ سائز میں اس کی نسبت قدر چھوٹا ہوتا ہے، یعنی یہ لیفٹ سائڈ کا بڑا ہوتا ہے اور رائٹ سائڈ کا یہ چھوٹا ہوتا ہے، اور ڈوپنگ بھی اس سے کم ہوتی ہے. جبکہ یہ جو ہے نا یہ بیس، اس کو بیس، تو یہ جو ہے نا یہ پتلا ہوتا ہے
بہت پتلا ہوتا ہے اور اس کی ڈوپنگ دونوں سے بہت کم ہوتی ہے. یہ جہاں تک کتنی ڈوپنگ کرنی ہے یہ ایک الیکٹرانک انجینئر جو مینوفیکچر کر رہا ہے وہی جانتا ہے کتنی ڈوپنگ کرنی ہے اور کس مقصد کی کتنی کرنی ہے. یہ بڑی لمبی کیلکولیشن ہے, یہاں ہمیں نہ بنانے ہیں نہ بنانا مطلوب ہے. تو یہ جو ہے نا یہ یاد رکھیں. تو اگلی بات یہ کہ یہ جو جہاں کرسر پھر رہا ہے اس کو امیٹر کہتے ہیں اور اس کو کلیکٹر کہتے ہیں اور اس کو بیس کہتے ہیں. یہ چاہے این پی این ہو یا پی این پی ہو دونوں میں. اور اس کو ایک بیٹری کنیکشن یہ دیا جاتا ہے اور ایک بیٹری کا کنیکشن یہ دیا جاتا ہے, پھر ایک کنیکشن یہ دیا جاتا ہے. یہ آگے ہم بتائیں گے کنیکشن بیٹری کو لگا کر. تو یہ ایک یہ ہے پی این پی ہے, کلیکٹر ہے. اب یہ جو ہے نا یہ جو کنیکشن کا طریقہ کار بتایا, یہ بیٹری یہ کنیکٹ کرتی ہے, یہ رزسٹنس بیچ میں ہوتی ہے, رزسٹنس کے تھرو یہ کنیکٹ کیا جاتا ہے. پی این پی یا این پی این دونوں کو ایک ہی طریقے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. یہ بیٹری ہے اور یہ ایک دوسری بیٹری ہے. اس کا الٹ ٹرمینل ہے, یہ منفی ٹرمینل ہے, یہ مثبت ٹرمینل ہے, اس کو جوڑا گیا ہے اور یہ رزسٹنس ہے. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بیٹری سے الیکٹرون ادھر فلو کرتے ہیں اور الیکٹرون جب فلو کرتے ہیں تو بیٹری کے الیکٹرون کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہوتے ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں دفع ہوتے ہیں, تو یہ ادھر کو آتے ہیں. تو یہ سارے بیس کی طرف آتے ہیں, لیکن بیس تو لیس ڈوپنگ ہے, یہ سارے ادھر منتقل کرتے ہیں. جبکہ کچھ الیکٹرون یہاں سے اس طرف چلے جاتے ہیں, اس طرف بیٹری میں چلے جاتے ہیں. باقی میکسیمم الیکٹرون ادھر آ جاتے ہیں, یہ اس رجسٹر سے ہو کر یہ بیٹری اس کو کور کرتی ہے. تو اس طریقے سے یہ کام چلتا ہے. اب یہ اس ڈرائنگ میں بتایا گیا کہ یہ الیکٹرون یہ فلو کر رہے ہیں, یہ اس ڈرائنگ میں بتایا گیا یہ فلو کر رہے ہیں. اب یہ ڈرائنگ میں تھوڑی سی فرق یہ ہے کہ ایکچوئل جو ڈرائنگ بنائی جائے گی وہ اس قسم کی بنائی جائے گی, یعنی یہ جو ہے نا یہ امیٹر ای امیٹر بی بیس یہ ڈرائنگ جو ہے نا یہ والی یہ وہ ڈرائنگ ہے جو ایکچوئل وہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے سرکٹ میں مستعمل ہے. یعنی اگر ایرو باہر کو ہو تو یہ امیٹر ہوتا ہے, ایرو اندر کو ہو تو یہ وہ جو ہے نا کلیکٹر ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے, یہ آگے ہم تھوڑا سمجھائیں گے. باقی یہ جو ہے نا آپ یہ وضاحت ہے, ای سے مطلب میٹر ہے, سی سے کلیکٹر ہے, بی سے بیس ہے, یہ تشریح ہے, یہ ای سی بھی لکھا ہوا ہے. آگے یہ نیچے یہ بھی بتایا گیا ہے, یہ آپ دیکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کیا ہے, یہ رسپیکٹیولی رزسٹنس ہے, بیٹری رزسٹنس ہے, اور کرنٹ میٹر ہے 2 نمبر, اور یہ 2 نمبر, اور وہ پھر اس طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اوپر بائیں اور دائیں ڈرائنگ میں این پی این اور پی این پی ٹرانزسٹر کا سینڈوچ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. سینڈوچ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اکٹھا جوڑ دیا جاتا ہے, اور پہلے بتایا جاتا ہے اس قسم کے ٹرانزسٹر یا ڈائیوڈ جو بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر پلاسٹک کی یا شیشے کی کوٹنگ کر دی جاتی ہے, تو تاکہ باہر کا اثر نہ ہو. تو یہ اس کے اندر ہی کام کرتا ہے. تو باہر کنیکشن کے لیے ٹرمینل باہر نکال لیے گئے ہوتے ہیں پہلے سے, اور پھر ان کو بیٹری سے اسی طرح کے جوڑ دیا جاتا ہے. اب یہ ڈرائنگ کے بائیں سے کو میٹر, جب اور درمیانی کو بیس کرتا ہے. دونوں قسم کے ڈرائنگ کے لیے درجہ ذیل سمبل رائج ہیں. ڈرائنگ آگے دی گئی ہے. اگر تیر کا رخ اندر کی طرف ہو تو پی این پی ہے, یہ دوبارہ وضاحت کر رہے ہیں. تیر کا رخ اندر کی ہو تو پی این پی ہے. آگے جبکہ باہر کی طرف تیر والا ٹرانسفر این پی این ہے, یہ این پی این ہے. این پی این ٹرانزسٹر زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں منفی چارجز والے الیکٹران شفٹ ہوتے ہیں. اس میں این پی این والے میں وہ منفی چارج والے الیکٹران شفٹ ہوتے ہیں, یعنی الیکٹران شفٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں منفی چارج, جبکہ پی این پی ٹرانزسٹر مثبت چارج والے یعنی ہولز شفٹ ہوتے ہیں. وہ پی این پی میں ہول شفٹ ہوتے ہیں جو زیادہ توانائی مانگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروٹون جو ہے الیکٹرون سے 1836 گنا بھاری ہے. جب ہولز شفٹ ہوں گے تو وہ پروٹون شفٹ ہوں گے دراصل, تو وہ پروٹون الیکٹرون کے اس میں بھاری ہوتے ہیں, اس پر زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پی این پی کا رواج کم ہے. لیکن یہ وہ مارکیٹ سے آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے, یہ رائج ہیں. یہ ایک الیکٹرانکس انجینئر جانتا ہے کہاں پی این پی یوز کرنا ہے, کہ ایم پی این کرنا ہے. 95% یا بلکہ اس سے زیادہ بھی این پی این یوز ہوتے ہیں.
تو اگر یہ بھی نہیں تو وہ دیگر دو جو اوپر ہم نے بحث کی تھی وہ بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن اسپیشل تیار کروائے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اور ڈرائنگ ہے، یہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ میٹر ہے، یہ وہ کلیکٹر ہے، اور یہ بیس ہے، اور یہ بیٹری ہے، یہ اور طریقے سے سمجھایا گیا ڈرائنگ۔ یہ جو ہے نا اس میں یہ این پی این ہے، یہ تیر باہر کی طرف ہے، یہ تیر اندر کی طرف ہے، یہ اس کی اتنی ڈرائنگ ہے۔ یہ ڈرائنگ میں کوڈ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ہم تھوڑے سے ورکنگ پر آتے ہیں، ٹرانزسٹر کیسے کام کرتا ہے۔ شکل میں ایک این پی این ویو دکھایا گیا ہے، یہ یعنی کیونکہ اس طریقے سے آپ کو سمجھنا مشکل ہے تو وہ دکھایا گیا۔ دو بیٹریاں ٹرانزسٹر سے جوڑی گئی، یہ ایک بیٹری ہے، یہ ایک بیٹری ہے۔ بائیں طرف کی بیٹری کا ادھر کم کیپیسٹی کی ہے، جب بیٹری کے ٹرمینل منفی ٹرمینل جوڑا گیا ادھر مثبت ہے تو سرکٹ کام شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ منفی ہے، یہ بھی منفی ہے، ادھر مثبت ہے تو امیٹر کے تمام این دائیں طرف اجتماع کرتے ہیں، یعنی ادھر کو جانا شروع کرتے ہیں۔ 95% میں قریب بیس کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں، 90 سے 95 بیس کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 90 سے 95 لکھا گیا ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ مختلف ٹرانسسٹر سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ 90 والا چاہیے، 95 والا چاہیے، ان کی ڈوپنگ کا تعلق ہوتا ہے، لیکن کم ڈوپنگ کی وجہ سے یہ بیس وہ کلیکٹر کی طرف چلے، یعنی کم ڈوپنگ کی وجہ سے یہ پاس آن کر دیتا ہے، لیکن کچھ یہ ادھر کو شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب 5% گزر کر سرکٹ کو مل جاتے ہیں، بیس کا پہلے مزاحمت کرتا ہے پھر وہ پاس آن کرتا ہے۔ اس طرح بیس ایک آٹومیٹک سوئچ کا کام کرتا ہے، دوسری بیٹری کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ الیکٹران بلب کو ملتے ہیں۔ یہ جو ہے نا الیکٹران میکسیمم چلے گئے، اس بیٹری بھی الیکٹران کی حامل ہے تو یہ بلب کو چلے گئے، بلب جو ہے نا زیادہ وہ کرتا ہے۔ یہ ذرا بیٹری پر ذرا بڑی بنائی جاتی ہے، یہ چھوٹی بنائی جاتی ہے، یہ ڈرائنگ سے سمجھتے ہیں۔ آگے ایک وہ جو ہے نا اس طرح سے بیس ایک آٹومیٹک سوئچ کا کام کرتا ہے، یہ ایک نا سوئچ پہلے ریزسٹنس پیدا کرتا ہے لیکن پھر وہی سوئچ کلوز ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کوئی عام طریقے سے اگر سوئچ نہیں ہوتا، یہ صرف یہ ایک آٹومیٹکلی کام کرتا ہے، یہ بیسیکلی اس کا وجود نہیں ہوتا تو یہ، لیکن یہ بس سوئچ کا کام کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد یہ آن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ڈرائنگ ہے آپ کی، یہ مجھے وہ اتنی زیادہ سمجھ تو نہیں آئی لیکن پھر بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایمپلیفائڈ آؤٹ پٹ ہے لاؤڈ اسپیکر کے لیے، تو لاؤڈ اسپیکر کی یہ ڈی سی ان پٹ ہے، یہ ریزسٹنس ہے، یہ گراؤنڈ ہے، یہ اے سی ہے، اے سی سپلائی ہے، یہ ادھر گراؤنڈ ہے اس سلسلے میں، یہ آ رہی ہے کیپیسٹر سے آ کر یہ ادھر مل رہی ہے، یہ آگے یہ سپلائی ہیں اسی طرح سے بیٹری سے کی طرح سپلائی ٹرانزسٹر کو جا رہی ہیں، ٹرانزسٹر کی یہ دو ریزسٹنس ہے اور یہ آگے ایمپلیفائڈ سگنل آؤٹ پٹ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا ٹرانزسٹر کام کر رہا ہے۔ یہ ہماری یہ ٹرانزسٹر کی بات چیت ختم ہوئی۔ یہ میں نے جیسے پہلے بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو مزید اگر سمجھنا چاہیں تو کسی اور سے سمجھ لیں۔ یہ ڈرائنگ جو ہے نا یہ بھی وہ اسی چیز کی وضاحت ہے، یہ جو ہے نا یہ ایک بیٹری ہے، یہ وہ ٹرانزسٹر ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ ایمپلیفائر ہے، یہ وہ ڈرائنگ کو آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں۔ اگلا یہ الیکٹریکل ڈیوائسز کیا ہوتی ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے آپٹی الیکٹریکل ڈیوائس۔ اس زمانے میں دو قسم کی ڈیوائسز آتی ہیں، ایک تو لائٹ امیٹنگ الیکٹرانک ڈیوائسز ہے۔ لائٹ امیٹنگ مطلب لائٹ دینے والی، لائٹ خارج کرنے والی، یعنی لائٹ کے الیکٹرانک ڈیوائسز جو الیکٹرو میگنیٹزم جنریٹ کرتی ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹزم مثلا ایل ای ڈی لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ، یعنی ایل ای ڈی لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ۔ لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ الٹرا وائلٹ اور انفرارڈ دونوں پر مشتمل ہے۔ الٹرا وائلٹ کیا اشعاع ہوتی ہے؟ یہ سورج کی اشعاعیں جو زمین پر پہنچتی ہیں ان کی مختلف ویو لینتھ ہوتی ہے۔ یہ ویو لینتھز یہ جو ہے نا وہ ویو لینتھ کی وجہ سے 7 رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ صحت اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہے ویب گیئر، تو وہ ویب مطلب یہ ہے کہ سب سے کم جو ویو لینتھ کی جو اشعاعیں ہوتی ہیں اس کو وائلٹ ہوتی ہیں، وائلٹ رنگ ظاہر کرتی ہیں، اور وہ اس کے بعد زیادہ انڈیگو یعنی جامنی رنگ، وائلٹ انڈیگو، پھر اس سے زیادہ بلیو، تو اس سے زیادہ گرین، اس سے زیادہ ریڈ، اس کے زیادہ یلو، اس کے زیادہ ویب گیئر یلو، اورنج اور ریڈ، یہ اس طرح سے نا 7 روشنی۔ اب یہ اشعاعیں جو ہے نا یہ الٹرا وائلٹ سے چھوٹی بھی آتی ہیں،
ویسے تو الٹرا وائلٹ شعاع سے چھوٹی جو ہے یہ آسمان سے جو ہماری ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اوزون، وہ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بہت چھوٹی جو شعاعیں ہیں ان کو نلیفائی کر دیتی یعنی کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں، وہاں وہ ریئیکشن میں خرچ ہو جاتی ہیں، اوزون کو وہ آکسیجن بنا دیتی ہیں، جب کہ وہ آکسیجن تو ہم کو آکسیجن مل جاتی ہے، تو جب کہ وہ اوزون وہ جو ہے الٹرا وائلٹ شعاعیں خرچ ہو جاتی ہیں۔ انفرا ریڈ البتہ انفرا ریڈ یہ یعنی ریڈ سے بھی بڑی، انفرا ریڈ یعنی ریڈ سے بھی بڑی یہ شعاعیں یہ زمین پر پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں انفرا ریڈ شعاع میں ہیٹ کافی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ویو لینتھ بڑی ہوتی ہے، الٹرا وائلٹ شعاعوں میں یہ اتنی ہیٹ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جب جسم سے سرایت کرتی ہیں تو یہ کینسر کا باعث بنتی ہیں کیونکہ یہ اس ٹیشوز کو توڑ دیتی ہیں۔ بہرحال یہ تو اس کا تعارف بھی اظہار کر دیا، یہ آپ نے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ کا یہ LED کا یہ وضاحت کر دیا۔ دوسری ہے لائٹ ڈیٹیکٹنگ ڈیوائسز، یعنی روشنی کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو الیکٹریکل کرنٹ وولٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا الٹ کام کرتے ہیں۔ الیکٹرک میگنیٹک انرجی کو الیکٹریکل انرجی کرنٹ، مثلاً اس کی آگے مثالیں فوٹو رجسٹرز ہیں، فوٹو ڈائیوڈ ہیں، فوٹو ٹرانسسٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کوئی بھی ڈائیوڈ یک طرفہ کرنٹ بھیجنے کے لیے روکنے کے لیے گیٹ کا کام کرتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈائیوڈ کرنٹ کو گیٹ کا کام کرے۔ گیٹ کیا ہوتا ہے؟ گیٹ یہی کسی فیکٹری کا گیٹ ہے یا گھر کا گیٹ ہے، تو وہ گیٹ یہ ہوتا ہے یا تو آپ کی آمد کو آسانی پیدا کرتا ہے، آپ گیٹ کھول دیا آپ ایزیلی جائیں، یعنی وہ ایک اجازت کا سسٹم ہے کہ یہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے تو گیٹ کھول دیا جاتا ہے، آپ کو گیٹ بند کر دیا جائے تو آپ کی اجازت رک گئی، آپ کو وہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کی اجازت۔ تو یہ بھی ڈائیوڈ بھی اسی طرح کام کرتا ہے، یا تو کرنٹ کو بھیجتا ہے یا بھیجنے سے روک دیتا ہے۔ مثلاً ایک پی این جنکشن یہ نا یہ گیٹس ہم آگے بحث کریں گے، گیٹس الیکٹرانک انڈسٹری میں بڑے اہم ہیں۔ اینوڈ سے کہتا ہے اچھا یہ جو ہے نا پی این جنکشن ڈائیوڈ، پی این انجیکشن ڈائیوڈ کو کرنٹ کے بہاؤ میں اجازت دیتا ہے۔